अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक ही खबर, और वो है कि इमरान खान के हवाले से जो कुछ आज हुआ, आज उन्होंने जो अदालत है इस्लामाबाद की, वहां पर पेश होना था और मुमकिना तौर पर उनकी इंडाइटमेंट होनी थी, यानी कि बाकायदा उनको चार्जशीट होनी थी तोशाखाना का जो केस है। लेकिन जो दिन भर वहां पर होता रहा, सबसे पहले वो लाहौर से निकले और जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में जब आए तो बावजूद इसके कि वो पहुंच तो गए इस्लामाबाद और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के गेट पर भी पहुंच गए और जज कई घंटे तक उनका इंतजार करते रहे, लेकिन वो कोर्ट रूम में दाखिल ना हो सके और एक दफा फिर जो उनकी इंडाइटमेंट है वो ना हो सकी। और शहबाज, इससे पहले 3 दफा जाहिर है कि इनकी इंडाइटमेंट की तारीख रखी गई थी जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं इस्लामाबाद के, लेकिन इमरान खान साहब ने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कहा कि वो पेश नहीं हो सकते जो इस्लामाबाद के अंदर जो लोकल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि उनके अरेस्ट वारंट्स जारी हुए। फिर लाहौर में इसी हफ्ते जो सीन देखा हमने, तकरीबन 24 घंटे पुलिस ने कोशिश की, उनकी मदद रेंजर्स ने भी की, फिर भी इमरान खान साहब को वो गिरफ्तार नहीं कर सके। और फिर आखिर में कल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एटलीस्ट ये रिलीफ दे दिया इमरान खान साहब को कि अगर आज वो पेश हो जाते हैं तो फिर उनके जो अरेस्ट वारंट्स हैं वो मुअत्तल कर दिए जाते हैं आज। लेकिन वो आए और फिर भी आप समझ लें कि वो कहते हैं ना कि सो नियर सो फार, मतलब है कि वो इतना करीब आके भी जज उनका इंतजार करते रहे, वो आ नहीं सके। और उसकी वजह ये थी कि जब वो आए तो जाहिर है कि इस वक्त वो एक उनके जो सपोर्टर्स मौजूद हैं सैकड़ों और हजारों की तादाद में जो उनके हिमायती थे वो उनके साथ आए और वो उनके साथ ही कोर्ट रूम नंबर 1 में जाना चाहते थे, और जिसकी वजह से वहां पे सिचुएशन क्रिएट हुई। कामरान, मुझे एक बात बताइए आप कि इस वक्त इमरान खान साहब मुलजिम है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल मुलजिम है, ऑफ कोर्स। अगर कोई मुलजिम हो और उसने कोर्ट पेश होना हो तो उसका क्या तरीकेकार होता है? उसका यही तरीकेकार होता है ना कि वो कोशिश करता है कि वक्त पे वो कोर्ट पहुंचे, ठीक है, अपने वकील के साथ पूरी तैयारी करके जाए। आम, अगर क्योंकि रूल ऑफ लॉ की बात की है हमेशा इमरान खान साहब, आम आदमी की बात कर रहे हैं आप, क्या मतलब है? क्योंकि हमें तो ये पढ़ाया जाता है और हमने पढ़ा है कि जी कानून की नजर में सब बराबर होते हैं। और ये क्या मतलब, अगर वो साबिक वजीर आज़म है और चेयरमैन पीटीआई हैं तो अदालत के सामने उनका नुक्ता नजर तो ये है ना कि उनके खिलाफ ये जो मुकदमात हैं वो सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं, फिर उनकी जान को खतरा है, इस हवाले से वो तो बात फिर अगर उनकी, ठीक है, ये सारी बातें उनकी अपनी जायज होंगी, हम उसको इनकार नहीं करते। हो सकता है पॉलिटिकल केसेस हों उसी तरीके से जिस तरह पिछले जो रूलिंग फैमिली थी उनके ऊपर भी पॉलिटिकल केसेस बने थे। तो अगर ये पॉलिटिकल केसेस हैं तो क्या इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क में बैठ कर या अपनी गाड़ी में बैठ के इसका फैसला करना है या ये फैसले कोर्ट में होने हैं? तो ये चीजें पहले कुछ तय हो जाए, उसके बाद फिर यहाँ पे जो है वो इंसाफ के बयानिए की कानून की बात की जाए जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन पहले उसका कोई भी कसूरवार हो कामरान, चाहे इमरान खान साहब हो, प्राइम मिनिस्टर हो, राना सनाउल्लाह खान हो, हमारी जुडिशरी हो, मिलिट्री हो, ये पाकिस्तान को एज ए रियासत कायम रखने के लिए ये कोई मददगार चीज नहीं है। या पाकिस्तान का वो शख्स जो वजीर आज़म रहा हो पाकिस्तान का, वो उसके ये उसका रवैया हो कि वो कितने, मतलब उसके लिए आप देखें ना कि एक हफ्ते से एक तमाशा लगा हुआ है ना, उनको गिरफ्तार करना हो सकता है एक पॉलिटिकल चीज हो, उनका कोर्ट में ना जाना भी शायद एक पॉलिटिकल चीज हो। हमें इन चीजों का नहीं पता, हमें सिंपल चीजों का पता है। और सिंपल चीज ये है कि जब आपके वारंट इशू हो गए और जब आपने कमिटमेंट दे दी, आपने श्योरिटी दे दी कि मैं पेश होऊंगा, तो फिर आपने पेश होना था। अब इसके अंदर देखें ना, ये तो यकीनी तौर पर हुकूमत का या पुलिस का ये मौकफ है। अब जो तरीके इंसाफ का मौकफ है वो तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की वो एक ऑडियो मैसेज भी आया कि देखिए मैं इतनी देर से जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर गेट पर मौजूद हूं, इंतजार कर रहा हूं, पुलिस जो है वो टीयर गैस शेलिंग कर रही है, मुझे अंदर नहीं जाने दे रही। वो तो ये कह रहे हैं कि मैं कंप्लाई कर रहा हूं जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। अब सुबह मैं भी वहां पे गया था, एक तो वहां पर गैर मामूली सिक्योरिटी थी वहां पर, मतलब तकरीबन 5000 के करीब जो पुलिस एहलकार है वो वहां पे उन्होंने तैनात किए थे। चारों तरफ जो है उन्होंने कंटेनर्स लगा के उस एरिया को बंद कर दिया था। फिर मैं तो वहां से वो आ गया तो कुछ जो एनी शायद थे वहां पे लोग मौजूद थे, मेरी उनसे बात हुई जो मौजूद थे वहां पे, कि मैंने कहा असल में हुआ क्या, कि क्यों जब इमरान खान साहब पहुंच ही गए थे, उनकी गाड़ी जुडिशल कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गई थी, तो फिर ये क्या सिचुएशन बनी कि ये सारा फिर स्टैंड ऑफ हुआ। तो मुझे जो पता चला वहां से कि इमरान खान साहब की गाड़ी बिल्कुल इवन के एट वन पॉइंट जुडिशल जो कॉम्प्लेक्स है उसके अहाते में चली भी गई थी,
لیکن ہوا یہ کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا مجمع تھا. حالانکہ جو ایس او پی جو اگری ہوا تھا بیکاز آف سیکورٹی کنسرنز, عمران خان اور ان کے ساتھ جو چند ان کے وکلا ہیں یا ان کے جو سیاسی رہنما ہیں, صرف انہی کو اجازت تھی کہ وہ کورٹ روم کے اندر جائیں گے. لیکن جب دروازہ کھلا تو مجھے جو عینی شاہدین نے بتایا کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا جو مجمع ہے وہ بھی ساتھ ان کے داخل ہو گیا, اور اس وقت پھر پولیس نے ٹیئر گیس شیلنگ شروع کی تو ادھر سے پتھراؤ آنا شروع ہو گیا, اور پھر عمران خان صاحب کا جو ڈرائیور تھا گاڑی, انہوں نے ریورس کر لی, اور ریورس کر کے پھر وہ گیٹ سے باہر چلے گئے, اور اس کے نتیجے میں پھر وہ سٹینڈ آف شروع ہو گیا. اور ایک پوائنٹ کے اوپر تو خان صاحب کو کریڈٹ دینا چاہیے, وہ ریورس ماری نہیں, وہ پیش ہوئے, اندر نہیں گئے دروازے کے, تھوڑا سا باہر رہے. اب اتنا تو ان کا بنتا ہے نا, ان کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں, اگر وہ عدالت میں پیش ہو جاتے تو عدالت مطلب. اور اس کے بعد میں جو دوسری جو بات ہے, پھر اگر آپ دیکھیں نا, کیونکہ پیمرا نے تو آج ویسے ہی کوریج جو کمپلیٹلی بین کی ہوئی تھی کہ آپ دکھا نہیں سکتے, حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. جو ادروائز فوٹیجز جو آئیں کہ ایک ٹائم کے اوپر چاروں طرف سے جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس کو گھیر لیا, اور ایسی فوٹیجز ہیں کہ وہ پولیس کے اوپر پتھراؤ کر رہے ہیں, میڈیا کے اوپر بھی پتھراؤ کر رہے ہیں, اور پولیس والے وہاں سے بھاگ کے نکل رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر عمران خان صاحب کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو وہ ان کی کامیابی ہے, کیونکہ ایک کنسرن یہ تھا کہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو جوڈیشل کمپلیکس تھا اس کے اندر جو اے پی سی ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھی, کیونکہ کنسرن یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جیسے ہی اندر آئیں تو پیشی کے بعد ان کو کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا جائے. لیکن عمران خان صاحب نے شاید وہ چیز بھانپ لی, اور ایک لحاظ سے انہوں نے حاضری بھی لگوا لی, ان کی پیشی بھی نہیں ہوئی اور ان کی انڈائٹمنٹ بھی نہیں ہوئی. یہ ویسے یہ حاضری والی جو فیسلٹی ایک نیا ہے, جو ایک پریکٹس اب شروع ہو گئی ہے. آئی ہوپ کہ باقی کرمنلز, کچھ لوگ الیجڈلی جو ملزم ہوتے ہیں, ان کو کوئی بیمار ہوگا, کوئی ہاسپٹل میں ہوگا, کوئی آؤٹ آف کنٹری ہوگا, کسی کے پاس پیسے نہیں ہوگے لاہور سے اسلام آباد آنے کے لیے, ان کے لیے فیسلٹی اویلیبل ہوگی. میرا نہیں خیال باقیوں کے لیے ہوگی, لیکن آئی تھنک جو جج صاحب ہیں ان کے تو یہی ریمارکس تھے کہ انڈر کرنٹ سرکمسٹانسز جو ہے یہ پروسیڈنگ جو ہے وہ کنٹینیو ہو سکے, اور وچ از اے لیجٹمیٹ کنسرن کہ اگر آپ وہ کورٹ کے اندر موجود ہیں اور اتنی زیادہ ٹیئر گیس شیلنگ تھی, آپ امیجن نہیں کر سکتے. ہمارا آفس جو ہے تقریباً 5-6 کلومیٹر دور ہے جوڈیشل کمپلیکس سے, تو شام کے وقت اگر آپ باہر گئے ہوں تو آپ کو ہوا میں وہ ٹیئر گیس کی سمیل محسوس ہوگی, اتنا زیادہ ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی. پھر دوسرا ایک اور جو عمران خان صاحب لاہور سے نکلے اسلام آباد کے لیے, وہاں پر زمان پارک میں ان کے گھر پر ریڈ ہوا, اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے تو ٹویٹ کیا کہ یہ ان کے گھر کے اوپر حملہ ہے. پولیس اس کی جو توجیہ ہے کچھ اور پیش کرتی ہے. اب یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں یہ میرے خیال میں تماشا لگا ہوا ہے. انٹرنیشنل میڈیا میں اس وقت یہ ہیڈ لائن ہے, اور لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ایون کے چلیں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہی کیس ہو یا جو بھی چیزیں ہیں, آپ نے اگر پیش ہونا ہے تو آخر اتنا بڑا سٹینڈ آف کیوں ہے. کیونکہ ہم ایک یقینی طور پر وہ کہتے ہیں کہ بنانا ریپبلک ہے, تو واقعی لگتا یہ ہے کہ ہم ایک بنانا ریپبلک ہے, رول آف لا, شہباز شریف صاحب قوانین کو امپلیمنٹ نہیں کر میرا خیال وہ اس کو بھی تھوڑی سی آج توجہ دے دینی چاہیے اس ٹویٹ کی, پرائم منسٹر صاحب کی. وہ ٹویٹ تو آپ سب لوگوں نے پڑھ لیا, میں صرف یہاں پہ ری ٹویٹ کر دیتا ہوں جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. وہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ if anyone had any doubt, Imran Niazi's antics of the last few days have laid bare his fascist and militant tendencies. اب اپنے وہ پریڈیسیسر کو, سابق وزیر اعظم کو فاشسٹ بھی کہہ رہے ہیں, جو پہلے بھی کہتے رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو خطرناک بات کر رہے ہیں کہ اس میں ملیٹنٹ جو ہے نا وہ ان کے اندر ٹینڈنسی پائی جاتی ہے خان صاحب کے. اور دوسری بات انہوں نے کہا جی کہ جو کہ میرا بھی پچھلے ہفتے جو چند دنوں کی ہم نے چیزیں دیکھی, ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ فرام یوزنگ people as human shields to throwing petrol bombs at police to leading jathas to intimidate judiciary, he has taken a leaf out of the RSS book. اب یہ RSS book کیا ہے, اس پہ تو چونکہ آپ فورن پالیسی بھی کور کرتے ہیں, یہ کیا ریفرنس دیا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ ہماری جو سیاست ہے وہ اتنی پولرائز ہو گئی ہے کہ لوگ تو ان کو ٹرمپ کے ساتھ بھی وہ دے رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ نا کہ ٹرمپ کو جب شکست ہوئی الیکشنز میں تو نہیں مانی ان کے لوگوں نے, اور انہوں نے کانگریس کے اوپر ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے ان پہ حملہ کر دیا. اور عمران خان صاحب کو بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے بھی جو سپورٹرز ہیں وہ اس لحاظ سے بڑے میرے خیال میں آپ کہہ لیں کہ وہ ان کو بات یہ پسند نہیں آئے گی کہ ان پر جان نشاور کرنے والے ہیں, اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے جو بھی کانسیکوینسز ہوں. اور اسی لیے شاید جو اسٹیٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اگر میرے خیال میں شہباز شریف صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا مریم نواز ہوں, ان کو کہیں نہ کہیں یہ جیلسی بھی فیل ہوتی ہوگی. دیکھیں اگر کوئی سیاسی لیڈر, ان کے پیچھے جو کارکنان ہیں, اگر ایسے آنے کے لیے تیار ہوں تو اس سے ان کا حوصلہ بڑھتا ہے. جب نواز شریف کو 1999 میں ایک ملٹری کو کے ذریعے نکال دیا گیا
کوئی بندہ نکلا یہاں پہ باہر, یہاں پر لوگ جو ہیں وہ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے, اگر ان کے کارکنان بھی لوگ کہتے ہیں کہ اتنی ہمت دکھاتے, تھوڑا قربانی دیتے, تو شاید پاکستان کی اور تاریخ ہوتی. تو یہ جو دوسری طرف سے بیانات آ رہے ہیں, اٹس این ایلیمنٹ آف جیلسی بھی مجھے لگتا ہے اس کے اندر مجھے نظر آتا ہے. اور دوسرا ایک چیز آر ایس کا جو ریفرنس ہے اٹ سیلف, اب آن اے سیریس نوٹ اب یہ دیکھیے کیونکہ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کر کیا رہے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ مریم نواز نے بھی یہ بات کی ہے کہ ان کو بین کر دینا چاہیے. اب وہ کر کیا رہے ہیں کہ جو آج ریڈ بھی ہوا وہاں سے مبینہ طور پر وہ کہتے ہیں جی پیٹرول بم بھی ملے ہیں اور اسلحہ بھی ملا ہے. مریم نواز نے بھی کہا ہے کہ اس کو ایز اے دہشت گرد تنظیم قرار دے کہ پی ٹی آئی کو اس کو بین کر دیا جائے, which is a wrong approach. رانگ اپروچ ہے. تو یہ بیسیکلی اس بیانیے کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ آپ کے عمران خان صاحب سے اختلافات ہو سکتے ہیں, لیٹس ایکسپٹ دا فیکٹ دیٹ ہی از اے پولیٹیکل لیڈر ٹو بی ریکن وتھ. ان کی جماعت کی ایک حمایت ہے. وہ جس طریقے سے بھی وہ اقتدار میں آئے تھے, ہمارے یہاں ساروں کی تاریخ ایسے ہی ہے, لیکن اب جو ان کی سپورٹ بیس ہے, جس طرح سے لوگ آج آئے ہیں, آؤٹ نمبر کیا انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس میں پولیس والوں کو, حالانکہ اتنی بڑے سیکیورٹی انتظامات تھے. تو آپ کسی جماعت کو اس طریقے سے اگر آپ کہیں گے کہ ان کو بین کر دیں گے تو معاملات حل ہو جائیں گے, تو ایسا ہوگا. یہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو بین کیا گیا, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز بن گئی, اے این پی کو کسی دور میں بین کیا گیا تھا, انہوں نے کچھ اور نام چینج کر لیا. متحدہ قومی موومنٹ کا کیس آپ کے سامنے ہے. بلوچستان میں اکبر بگٹی کو مار دیا گیا, کیا اس کے بعد بلوچستان کے حالات ٹھیک ہو گئے؟ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ. جو بھی یہ لوگ کریں, کہ ایک تو یہ کہ جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کا چاہے ٹینڈنسیز جو پرائم منسٹر صاحب بات کر رہے ہیں ان کی ملیٹنٹ جیسی ہوں, جو پی ایم کہہ رہے ہیں, اس کے باوجود آپ ان کو بین نہیں کر سکتے. ایک چیز جس کی مجھے توقع تھی, آئی ایم ہوپنگ اگینسٹ دا ہوپ, کہ عمران خان صاحب گھر سے نکلتے وقت ایک تو وہ جلدی نکلتے, فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے, انہوں نے عدالت میں پیش ہونا تھا, کسی کی شادی پہ نہیں جا رہے تھے, پورا جلسہ ان کے ساتھ تھا. مجھے ہوپ یہ تھی کہ وہ اب صبح باہر نکلتے, وہ کہتے کہ میں ایک عام شہری کی طرح عدالت کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ عدالت مجھے انصاف دے گی. تو یہ میری ایکسپیکٹیشن تھی, کیونکہ خان صاحب ہمیشہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں. جو خان صاحب نے کیا اس کے بعد چودھری طلال کی اور باقی بھی پی ایم ایل این کے لیڈران کی پریس کانفرنس, تو چودھری طلال نے ایک بات کہی ہے جو اس میں وزن ہے, جنگل کا قانون سب کے لیے پھر برابر ہے, پھر ہمیں بھی اجازت دے کہ ہم بھی عدالتوں پہ حملے کریں جو انہوں نے کیے ماضی میں. آپ کو یاد ہے خود وہ نکلے ہیں کورٹ کے اوپر, وہ ان کی لگی, ان کو 5 سال کی پابندی سے وجہ سے لگی نا, ان کی جو کنٹمپٹ آف کورٹ لگی تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہمیں بھی اجازت دے کہ ہم کورٹس کے اوپر حملے کریے, سارا کچھ کریں. ہیونگ سیڈ دیٹ, سینیٹ یہی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جی تمام جو فورسز ہیں پولیٹیکل فورسز, دے شوڈ بیہیو اینڈ دے شوڈ فالو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف دا لا. یہ تو آپ کی وشفل تھنکنگ ہے, لیکن لگتا نہیں ہے, کیونکہ ناظرین یہ G11 میں جو جوڈیشل کمپلیکس ہے, یہ وہی جوڈیشل کمپلیکس ہے جہاں پر جو سابق وزیر اعظم ہیں نواز شریف, ان پر جو کرپشن کے الزامات تھے, وہاں پر عدالت لگتی تھی, وہاں پر پیش ہوتے تھے, وہیں پر ان کو سزا ہوئی. کل نواز شریف تھے اور آج عمران خان وہاں پہ پیش ہوئے ہیں. اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ عمران خان کوئی آخری سیاستدان نہیں ہے جس طرح سے ان کو کورٹ کچہری میں بلایا جا رہا ہے. جو آج حکمران ہیں یہ پہلے بھی بھگت چکے ہیں, اور جب یہ اقتدار میں نہیں رہیں گے تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا. تو سیاستدانوں کو بھی تھوڑی عقل کرنی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو کسی اور کے ہاتھوں کھیلتے ہیں. اپوزیشن میں بڑے یہ چیمپئن بن جاتے ہیں سویلین سپریمیسی کے, لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر غیر جمہوری طاقتوں کے ساتھ مل کر اپنی اپوزیشن کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگین وہ کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کو ایک زوال ہوتا ہے. کسی نے سوچا بھی نہیں تھا آج سے 1 سال پہلے کہ عمران خان صاحب جو اتنے طاقتور وزیر اعظم تھے, سول اور ملٹری جو لیڈرشپ تھی ایک پیج کے اوپر تھی, نہ صرف وہ اقتدار سے نکالے جائیں گے بلکہ آج ان کے خلاف جو اتنے زیادہ دہشت گردی سے لے کے غداری اور بغاوت اور اس طرح کے جو مقدمات ہیں وہ ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد ظاہر ہے کہ اتنا بڑا یہ ایشو تھا, اس پر ہمارا فوکس تھا, لیکن ایشو اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا وہ پاکستان کی معیشت ہے, اور اس کی وجہ سے عام آدمی کو نقصان ہو رہا ہے, اور یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس سے چیزیں اور خراب ہو رہی ہیں. تو بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو فوکس کریں گے ان معاشی مسائل کے بارے میں. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیاسی منظرنامے پر جو بھی چل رہا ہے وہ اپنی جگہ, لیکن میرے خیال میں جو عام آدمی کا اس وقت مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے. اور مہنگائی کے اعداد و شمار اوور آل جو فگرز ہم نے دیکھا کہ 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے, اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے یعنی کہ جو ویکلی میجر کیا جاتا ہے مہنگائی کی شرح, وہ بھی اب تقریباً 46% ہے. اور IMF کا پروگرام بھی بحال نہیں ہو رہا, اور آگے جو حالات ہیں شہباز وہ بھی کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے. یا تو ہونا کہ چلے مشکل وقت آپ پہ آتا ہے,
لیکن ساتھ ہی آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جن کے جو ثمرات ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ جو اس وقت صورتحال ہے، اور دوسری طرف سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی تو ہم نے بات کی ہے، حالات تو میرے خیال میں گمبھیر سے گمبھیر ترین ہوتے جا رہے ہیں، یہ کہنا ہوگا. دیکھیں اس وقت سب جو عوام کی بات کرے اور عوام کی کسی کو پرواہ جینوئن میننگز میں نہیں ہے. پولیٹیکل پرپسز کے لیے آپ کو سکیمز بھی نظر آ جائیں گی، وہ ساری چیزیں، لیکن جس کی اوپر سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے تھی، جس کے اوپر عمران خان صاحب کی بھی، شہباز شریف صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، وہ مہنگائی ہے. مہنگائی، لیکن وہ جو اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں ان کے اور کونوٹیشنز ہوتی ہیں اور ان کے مقاصد ہوتے ہیں. 46% سینسٹیو پرائس انڈیکس اوپر جا رہا ہے، یہ بڑا ہی خطرناک نمبر ہے. اس لیے کہ یہ جو باسکٹ ہوتی ہے ایس پی آئی کی، اس میں زیادہ تر وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کا غریب لوور مڈل انکم جو گروپ ہے وہ استعمال کرتا ہے. زیادہ تر باقی چیزیں تمام صارفین بھی استعمال کرتے ہیں، تو ان کے اوپر اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ زیادہ سویئر ہوتا ہے. کسی بھی چیز کی قیمت کا ایوریج، یہ انڈیکس کی ایوریج کی پرائس ہے، اس کا 50% تقریباً 46% بڑھ جانا وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یا تو اپنی روٹی کم کرے گا وہ بندہ، اگر وہ روٹی کم نہیں کرے گا تو اپنا کوئی اور ایکسپینس کاٹے گا. اس کے اندر 3-4 بڑی چیزیں اگر آپ دیکھ لیں اس انڈیکس کے اندر جو بڑی ہیں، اور اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے جی کہ صرف کسی ایک مخصوص ایریا کے اندر انفلیشن نہیں ہے، ایک سیکٹر کے اندر نہیں ہے، ایک کموڈیٹی کے اندر نہیں ہے. پیاز سے لے کے جس کی قیمتیں کچھ 234% بڑھی ہوئی ہیں ابھی بھی، سگریٹس چلو اس کے اوپر ٹیکسیشن ہوئی تھی، بات سمجھ آتی ہے. گیس کی قیمتوں میں کامران 108% اضافہ، ڈیزل 103% مہنگا. چائے، اب غریب بندہ جو ہے مزدور زیادہ چائے پیتا ہے، زیادہ چینی استعمال کرتا ہے، وہ اس کے لیے انرجی اور اس کے ایکٹیو رہنے کا ایک ذریعہ ہے. چائے کی قیمت میں جو ہے وہ 82%، پیٹرول 81%، چاول جو مختلف اقسام کے ہیں ان کی قیمتوں میں 78% اضافہ. جو آپ کا آٹا ہے، جو آپ کا بھی آج اس کے اوپر آپ بھی کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں، آٹا اس کی قیمت بھی 56%. تو یہ جو جس طریقے سے اور جس سپیڈ سے انکریز ہو رہا ہے، تو ہائپر انفلیشن میں تو ہم آلریڈی جا چکے ہیں، اور یہاں سے واپسی اور ان حالات کے اندر جب ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ہو رہا ہو، تو یہ زیادہ خطرناک. اچھا، اب جو گورنمنٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کے اوپر دباؤ تو ہے. ایک طرف دباؤ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط مانے، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آلریڈی یہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں. تو ایک جو طریقہ ہوتا ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کا، کہ ہم سبسڈیز دیتے ہیں. اب جو تیل کی قیمتیں مسلسل اوپر جا رہی ہیں، مطلب مہنگائی میں اضافے کی ایک بہت بڑی وجہ تیل کی قیمتوں کا اوپر جانا ہے، کیونکہ اس کا جو ڈومینو امپیکٹ ہے وہ تمام چیزوں کے اوپر ہوتا ہے. گورنمنٹ جو ہے یہ جو ایک پروپوزل پہ غور کر رہی ہے کہ جو لوگ جن کے پاس موٹر بائکس ہیں کہ ان کو فیول سبسڈی دی جائے. تو کیا گورنمنٹ وہی غلطی تو نہیں دہرانے جا رہی جو عمران خان صاحب نے جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو انہوں نے تیل کے اوپر سبسڈی دے دی، یا یہ کوئی ڈیفرنٹ پلان ہے جس سے شاید آئی ایم ایف کو کوئی اتنا اعتراض نہ ہو؟ دیکھیں یہ پلان تو بالکل بھی ڈیفرنٹ نہیں ہے، اس کے آپ کسی بھی طریقے سے کان کو پکڑ لیں، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ نے کان ہی پکڑنا ہے. اس وقت جو فروری 2022 میں کیا خان صاحب نے 200 ارب روپے کا انہوں نے ریلیف پیکج دے دیا بجلی اور پیٹرول کے اوپر، جس کا ایکچوئل امپیکٹ اس سے کہیں زیادہ، 200 ارب تو انہوں نے اناؤنس کیا، ایکچوئل امپیکٹ کہیں زیادہ اس کا نکلا، تو 300 ارب روپے بھی کراس کر گیا تھا. اور یہی وجہ تھی کہ آئی ایم ایف کا پروگرام فوراً ڈی ریل ہو گیا. آج یہ کچھ بھی کہیں، آج جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے اس کی جو بیج بوئے تھے خان صاحب کے، وہ اس وقت کے 28 فروری 2022 کے پیکج نے بوئے تھے، اور ان کی جو پچھلے اس وقت کی 3 سال کی پالیسیز تھے، 3.5 سال کی. ابھی ناظرین پرائم منسٹر صاحب بھی باوجود اس کے کہ پاکستان پہلے ہی بڑی مشکلات کا شکار ہے، آئی ایم ایف سے ہمارے معاملہ طے نہیں پا رہے، وہ بھی لگ ایسے رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ذرا قدم ایگزیکٹلی ان کی جگہ پہ نہیں رکھے جہاں پہ انہوں نے رکھے، تھوڑا سا سائڈ سے ہو کے گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آئی ایم ایف سے بھی بچا جا سکے. پرائم منسٹر صاحب کا پرپوزل یہ ہے کہ موٹر سائیکل اور رکشہ جو جن کے استعمال میں ہے، تقریباً 2.40 کروڑ موٹر سائیکل ہیں پاکستان میں کہا جاتا ہے، ان کے لیے جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ 25 روپے فی لیٹر سے لے کے 50 روپے فی لیٹر تک کم کر دی جائے، اور اس کی جو لاگت ہے وہ تقریباً 150 ارب روپیہ سالانہ ہے. اب چونکہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے، پہلے ہی پاکستان کے اوپر دباؤ ہے کہ آپ جو سبسڈیز ہیں اس کو ختم کریں، تو اس کا جو پروپوزل پرائم منسٹر صاحب پیش کر رہے ہیں یا پیٹرولیم ڈویژن، وہ یہ کہ یہ جو 25 سے 50 روپے فی لیٹر کی سبسڈی دی جائے گی، یہ گاڑیوں کے جو مالکان ہیں ان سے لے کر دی جائے گی. تو یہ شہباز شریف صاحب یہاں پہ کوشش ان کی یہ ہے کہ سبسڈی بھی دے دیں اور آئی ایم ایف کا جو دباؤ ہے اس سے بھی بچیں، لیکن یہ کئی وجوہات کی وجہ سے جو تجویز ہے پرپوزل قابل عمل نہیں ہے. نمبر 1، اس کو کسی بھی طریقے سے پرائم منسٹر پیش کریں، آئی ایم ایف اس کے اوپر نہیں مانے گا. نمبر 2،
ڈسکریمنیشن اس کے اندر جو ہے، میں اگر گاڑی کا مالک ہوں، میں 800 سی سی کا ہوں، 1000 یا 1300 سی سی کا مالک ہوں، میں کسی بھی جو ایک سوشل ویلفیئر کا جو ایک سکیم ہے کسی بھی حکومت کی، اس کے لیے میں پیسہ کیوں دوں؟ یہ ریاست کا اور حکومت کا کام ہے. کوئی بھی شخص جب وہ اپنی تنخواہ کے اوپر، اپنی آمدن کے اوپر حکومت کو انکم ٹیکس دے دیتا ہے، اس کے بعد اس کے پاس اختیار ہے وہ گاڑی خریدے یا جہاز خریدے. تو حکومت کا ایک گاڑی والے سے لے کر پیسے ایک پیٹرول رکشہ والے کو یا موٹر سائیکل والے کو اس کے اوپر سبسڈی دینا، میرا خیال کامران یہ ایک غلط چیز ہے، اور یہ کورٹ میں بھی چیلنج ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ جو گاڑی کی آپ نے بات کی ہے، اب ہر جو گاڑی والا ہے وہ امیر نہیں ہو سکتا. مطلب جس کے پاس 660 سی سی ہے یا 800 سی سی ہے یا 1000 سی سی ہے، مطلب بالکل ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اچھے وقتوں میں یا انسٹالمنٹ کے اوپر گاڑی لے لی ہے، اور اب مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دوسروں کے لیے جو ہے نا وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور ایسے وقت میں جب پیٹرول اس وقت آپ کا 273 روپے فی لیٹر ہے. دوسرا اس کے اندر جو ایک اور جو ایشو ہے نا کہ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی، میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیت بے شک خراب نہ ہو، لیکن ہمیشہ اس طرح کی جب آپ سکیمز لاتے ہیں ان کا مس یوز بھی ہوتا ہے. مثلا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جب شروع ہوا، ابھی بھی ہوں گے، آپ کو پتا ہے کہ جب اس کا آڈٹ ہوا تو کتنے گھوسٹ جو ریسیپینٹ تھے جو لوگ ڈیزرو بھی نہیں کرتے وہ لے رہے تھے. تو اس چیز کو کیسے انشور کیا جائے گا کہ آپ جو موٹر بائک والے کو جو فیول دے رہے ہیں وہ واقعی اس چیز کا حقدار ہے؟ اس پہ جو اس وقت پرائم منسٹر کو بریفنگ ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ یا تو پری پیڈ کارڈ دے دیا جائے گا جس کے اندر 1000 روپیہ پر منتھ، رفلی پرائم منسٹر کی خواہش ہے کہ کم از کم 1000 روپے کی پر منتھ پر موٹر سائیکل اونر جو ہے وہ سبسڈی دی جائے. وہ کہہ رہے ہیں یا تو پری پیڈ کارڈ ہوگا یا ون ٹائم آپ کو پاسورڈ آپ کے موبائل پہ آ جائے گا، آپ کا رجسٹریشن ہوگی اس پہ آ جائے گا، آپ پیٹرول پمپ پہ دکھا کے وہ لے سکتے ہیں. بٹ مجھے جو دیکھیں نا، اگر لیٹ سے کہ ایک فیسلٹی کسی کو ملتی ہے اور 50 روپے فی لیٹر اسے پیٹرول سستا ملتا ہے، ہمارے ہاں کیا لوگ کریں گے؟ ٹھیک ہے، جس کو آپ نے پری پیڈ کارڈ دے دیا یا کوئی کوڈ دے دیا، وہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو 15 روپے سستا پیٹرول بیچ دے اور اس سے پیسے لے لے، اور یہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا، اور لوگ لے لیں گے اس سے، اور اس کا مس یوز ہونے کا مطلب احتمال ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ کیونکہ وہ آٹے کی بھی آپ بات کر رہے تھے، اور پرائم منسٹر نے ایک اور بھی وہ جو مفت آٹا کی بھی اسکیم شروع کی ہے، صرف اسلام آباد کی حد تک، لیکن اس سے پہلے بھی جب آٹے کا بھی بحران آیا تو ناظرین سبسڈائزڈ آٹا یقینی طور پر ہر شہر میں، پنجاب کے اندر بھی یہ جو گورنمنٹ ہے سبسڈائزڈ ریٹ پر جو سستا آٹا ہے وہ جو مستحق لوگ ہیں یا غریب عوام ہیں ان کو فراہم کرتی ہے. لیکن یہ جو تصاویر اپنے آپ ٹی وی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں یہ ضلع چکوال کی ہیں. وہاں پر بھی اسی طرح کے پنجاب حکومت کی طرف سے جو ٹرکس آتے ہیں جو آپ کو یا جو عام جو غریب عوام ہے سستے داموں ان کو آٹا فراہم کرتے ہیں مارکیٹ ریٹس کے مقابلے میں. لیکن یہ جو تصاویر مجھے ایک ہمارے دیکھنے والے نے بھیجی اور شکایت انہوں نے یہ لگائی کہ اس میں یہ پیشہ ور لوگ ہیں جو ہر روز آتے ہیں، جو سستا آٹا خریدتے ہیں اور پھر دور جا کر اس کو مارکیٹ میں مہنگے داموں بیچ دیتے ہیں. اب انہوں نے یہ مجھے تصاویر اس لیے بھیجی کہ اس کو آپ ہائی لائٹ کریں، کیونکہ انتظامیہ کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک سستا آٹا تو اسٹال لگا رہے ہیں یا فراہم کر رہے ہیں، بلکہ انشور کرنا کہ وہ مستحق لوگوں کو بھی ملے. تو میرے خیال میں یہ جو پنجاب کی حکومت ہے، جو چکوال کی انتظامیہ ہے، اور آئی ایم شور کہ یہ باقی جو پاکستان کے علاقے ہیں، اضلاع ہیں، ان میں بھی یہ ٹرینڈ ہوگا، کیونکہ ہمارا پرابلم ہی یہی ہے کہ ہم اگر ایک سکیم شروع کرتے بھی ہیں تو اس کے اندر پھر ہمیں لالچ آ جاتا ہے، پھر ہم اس طرح کے جو ہے نا وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو غریب کا حق مار کے وہاں سے لائن میں لگ کے آپ نے سستا آٹا لیا اور مارکیٹ میں جا کے اس کو مہنگے داموں بیچ دیا. تو میرے خیال میں اگین ہمارے ہاں سکیمز بڑی بڑی اوپن ہوتی ہیں، پرابلم اس کے اندر یہی آتا ہے کہ اس کے اندر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی اور اس کے اندر مس یوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہی اگر کوئکلی اگر آپ بتائیں کہ یہ جو فری آٹے والی سکیم ہے کہ جو اسلام آباد کی حد تک پرائم منسٹر نے لانچ کی ہے، اس کو کیسے یہ امپلیمنٹ کریں گے؟ دیکھیے یہ تو ابھی اس کا میکانزم جو ہے وہ ڈیولپ کریں، لیکن ابتدائی طور پر اس کی ابھی کچھ کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیسے یہ کریں گے. یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ جو افراد ہیں جو کہ 55% آف اسلام آباد پاپولیشن بنتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. کوئی تقریباً 1 ارب روپے کی اس کی کاسٹ ہے. باقی اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، کیسے اس کو امپلیمنٹ کریں گے، یوٹیلیٹی اسٹورز کے ذریعے کریں گے، کسی اور ذریعے سے کریں گے، اس کے اوپر ابھی کچھ کلیئرٹی ابھی حکومت دے نہیں رہی. چلیں یہاں پہ بریک لیں گے، اور بریک کے بعد حکومت عوام سے تو پیسہ لینا چاہتی ہے لیکن خود انہوں نے کچھ فیصلے کیے تھے نیشنل آسٹیرٹی کمیٹی کے تحت. کیا ان فیصلوں پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ
ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उन्होंने अगर तरक्की की तो वो की जो उनकी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी थी, यानी कि ये नहीं कि पैसा इकट्ठा किया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया और कोई इनोवेशन और कोई नहीं। अमेरिका की मिसाल लें, चीन की मिसाल लें, हमारा पड़ोसी मुल्क जो भारत है उसकी भी मिसाल ले लें। पाकिस्तान के अंदर भी बात तो की जाती है और कोशिश भी हुई कि दुनिया में अब ये जो मोबाइल फोन्स हैं, दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो बना रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी कोशिश हुई कि मेक इन पाकिस्तान यानी मेड इन पाकिस्तान मोबाइल फोन्स जो हैं वो बनने चाहिए। और इस हवाले से जो हुकूमतें हैं उन्होंने इंसेंटिव्स भी दिए, यानी कि टैक्स रिलीफ आप देते हैं ताकि इंकरेज करें पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स को कि वो इसके अंदर इन्वेस्ट करें। इसका क्या बना, इस पर बात करेंगे। लेकिन शहबाज, चंद साल पहले इसी प्रोग्राम में मैंने जिक्र भी किया था, देखें बांग्लादेश किसी वक्त हमारा ही हिस्सा था। बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है कि वो इकोनॉमिकली हमारे से ज़्यादा उसने ग्रो किया है, उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं हमारे से बहुत बेहतर हैं। और इवन वहाँ पर जो लोकल मोबाइल बन रहे हैं, और ना सिर्फ वो लोकल अपने जो सार्फिन हैं उनकी डिमांड को पूरा कर रहे हैं, बल्कि वो अमेरिका तक एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तसव्वुर करें बांग्लादेश की। तो क्या पाकिस्तान में भी इस तरह का कोई इनकलाब आएगा कभी? हमारे मुल्क में इनकलाब इसलिए नहीं आ सकता नाज़रीन कि हमारे पास एक इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, ये इदारा जो है, कहने को तो इसका नाम डेवलपमेंट के पर्पस के लिए बनाया गया और ये वजारत सनत और पैदावार के अंडर आता है। लेकिन पाकिस्तान में अगर इनोवेशन नहीं हो रही, अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, अगर मेक इन पाकिस्तान नहीं हो रहा, तो उसके पीछे उसकी रूट कॉज में आपको इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड नजर आएगा। ये वही इदारा है जिसकी मिली भगत है पाकिस्तान के जो कार असेंबलर्स हैं, जो पिछले 35-40 साल से डिलीशन प्रोग्राम इंप्लीमेंट नहीं कर सके। आज आप और मैं महंगी तरीन गाड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। एक माह में 4 दफा गाड़ियों की कीमत रिवाइज होती है। क्यों? क्योंकि रुपए की कदर गिर रही है। अभी भी चीजें बाहर से इकट्ठी करके ये मंगवाते हैं, उसको जोड़ के आपको गाड़ी पेश कर देते हैं। तो ये इंपोर्ट्स के ऊपर रिलायंस कम करने के लिए को 3 साल पहले नाज़रीन पिछली हुकूमत ने एक पॉलिसी दी थी, मोबाइल फोन डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। अब इस पॉलिसी के तहत जो बेसिक काम था कि जो सरमायाकारी करेंगे उनको मुख्तलिफ किस्म की टैक्सों की छूट दी गई, इंपोर्ट ड्यूटीज में छूट दी गई कि ये यहां बाहर से सामान लाएं, रॉ मटीरियल, या यहां पे खुद बनाएं फिर बाद में, और ताकि पाकिस्तान का सालाना $2 अरब का इंपोर्ट बिल कम हो सके। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स, क्योंकि एक इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है जिसका काम ही जो है इस किस्म की चीजों को सपोर्ट करना जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ जा रही हो, तो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की कोताही की वजह से जो एक डिलीशन लोकलाइजेशन प्लान इंप्लीमेंट होना था मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। सिर्फ पिछले साल में हुकूमत पाकिस्तान ने 46 अरब रुपए की टैक्सों की छूट दी है इन मोबाइल फोन असेंबलर्स को कि ये बाहर से कुछ चीजें कर ले, अपने आप को स्टैब्लिश कर ले। लेकिन कामरान होता यह है कि जी वो बेनिफिट तो ले लेते हैं जो उन्होंने लोकलाइजेशन करनी थी, जिसका पहला एक सादा सा छोटा सा काम था कि वो जो डिब्बा होता है जिसमें मोबाइल फोन पैक होता है, उसका इन्होंने लोकल बनाना था। तो कैन यू इमेजिन कि जो लोकल फोन्स बनने हैं या बन रहे हैं, उनकी वो जो पैकेजिंग मटेरियल है वो भी बाहर से आ रहा है, गत्ता भी उसका बाहर से आ रहा है, डिब्बे भी बाहर से आ रहे हैं। उसकी डेडलाइन क्या थी? जून 2022। आज क्या है? मार्च 2023। जून 2022 तक उसकी लोकलाइजेशन होनी थी। वो आसान सा जो कंपोनेंट था वो पूरा नहीं हो सका। ये हालत है लोकलाइजेशन प्लान्स की। और आगे जाके इन्होंने जो हम एक डब्बा नहीं बना सकते जिसमें मोबाइल पैक करना है, तो बाकी इनोवेशन जो है, अच्छा अभी बाकी जो लोकलाइजेशन कंप्लीट कर रही है 50% ऑफ इनका जी करेंगे हम लोकल और बाकी बाहर से आएगा। अब बाकी जो चीज इन्होंने बनानी है जिसके डेडलाइन है जून 2023, अब से तकरीबन 3 माह के बाद, उसमें कौन सी चीजें हैं जी? मोबाइल के चार्जर्स, ब्लूटूथ हैंड्स फ्री, मदरबोर्ड, प्लास्टिक पार्ट्स, डिस्प्ले, बैटरीज। अब इसकी डेडलाइन है जून 2023। इसके ऊपर भी कोई काम नहीं हो रहा जो मेरी इतला है। और होगा क्या? जून 2023 भी गुजर जाएगा, इनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलती रहेंगी। और एक और जो अजारादारी पाकिस्तान में कायम हो रही है वो हो रही है अब मोबाइल फोन की साइड पे। ये लोग करते क्या है, जिसके नाम पे ये अरबों रुपए की सब्सिडीज लेके जा रहे हैं, टैक्स रिलीफ लेके जा रहे हैं, बाहर से डिवाइसेस मंगवाते हैं, किट होती है छोटी सी फोन की, उसके एक को 3 उसके वो होते हैं स्क्रू ड्राइवर, एक को 5 होते हैं, उनको लाते हैं, जोड़ के आपको फोन पेश कर देते हैं। और इनकम टैक्स की रिलीफ भी ले रहे हैं। जीएसटी एग्जम्पशन में सिर्फ जीएसटी की मद में पुराना जो 17% रेट था उसके ऊपर इनको 46 अरब रुपए की रिलीफ मिली है पिछले साल, 46 अरब रुपए की। और अब तो जीएसटी का रेट भी 25% हो गया। इसी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जो
टैक्स के रेट थे जिसमें आपकी जो फोन्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज भी हैं, अब एक एक जो आईफोन है उसके ऊपर 2 लाख रुपए तक की तो सिर्फ ड्यूटी वजह हो गई है, वो इस मकसद के लिए भी बढ़ाई गई कि तो ये हालत है। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से जब राब्ता किया गया तो उन्होंने जवाब देना ना सिर्फ हम ये काम करते हैं बल्कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं वो भी बढ़ाते हैं, और उसका नुकसान भी जो है वो बेशक आपने गाड़ियों की बात की, बाकी जितनी जो प्रोडक्ट्स हैं, नुकसान क्या होता है आम सारिफ को होता है। या तो ये हो ना कि आपकी लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतनी पायदार हों और इतनी एक्सेसिबल हों और इतनी सस्ती हों कि फिर आप बेशक इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, लेकिन हम इंपोर्ट्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, जो लोकल इंडस्ट्री है उसको भी पाबंद नहीं करते कि वो उसको अभी जो आपकी इंपोर्ट्स के डॉलर्स की शॉर्टेज हुई है इसका नुकसान इनको हो रहा है, इंडस्ट्री का भी तो नुकसान हुआ ना। बिल्कुल हो रहा है। कार असेंबलर्स को जब नहीं बाहर से पार्ट्स मंगवा सके तो उनका नुकसान हुआ, फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ी। यही हालत अब इनकी हो रही है मोबाइल फोन वालों की, क्योंकि अब ये अपनी प्रोडक्शन के 35% ऑन एन एवरेज पे चले गए, क्योंकि जो इनके पास रॉ मटेरियल्स थे वो खत्म हो रहे हैं, और इवन कि अब तो खैर वो सेमी फिनिश गुड्स मंगवा रहे थे, यहाँ पे तो सिर्फ उसके स्क्रू टाइट। लेकिन अगेन आई थिंक ये तमाम लेकिन जब तक एक्शन नहीं होगा ना, किसी न किसी को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, तब तक ये तो आप सिम्टम्स की बात करें, जो रूट कॉज है इस मुल्क के अंदर। देखें दुनिया में कौमें जो है ना ऐसी तरक्की नहीं करती, एक कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी किस में चाहिए कि आपके मुल्क के अंदर एक सियासी इस्तेहकाम हो, हुकूमतें आती जाती रहती हैं लेकिन एक डायरेक्शन हो आपकी। लेकिन अगर आपकी कोई समत नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं होगी, हर कुछ अरसे के बाद मुल्क के अंदर इस तरह का एक सियासी हंगामा होगा, तो फिर कहां से पॉलिसीज बननी है और कहां फिर जो इन्वेस्टर है वो आपके मुल्क के अंदर, जो ना सिर्फ मुल्क के अंदर इन्वेस्टर है, जो बाहर से जिसने सरमायाकार है वो क्यों सरमाया लगाएगा यहाँ पे। बहरहाल आज के द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।